مزار پرستی کے حوالے سے تو قرآن میں بھی آیا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ قبروں کو مزار نہ بنانا. جی، قبروں کو پکا نہ کرنا، ان پہ مجاور بن کے نہ بیٹھنا، اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے، اور ان کے اوپر عمارت نہ بنانا. اس کے علاوہ بھی کافی ساری حدیثیں ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ بار بار تکلیف کی وجہ سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، 1390 نمبر حدیث ہے بخاری کے اندر، یہ مسلم میں بھی ہے کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے عائشہ کی دیوار کو گرا دیتی، لوگ ڈائریکٹ حضور کی قبر کی زیارت کرتے. اس زمانے میں بھی قبر رسول پہ کوئی نہیں جاتا تھا جب تک کہ اما عائشہ انٹرویو کر کے اسے اجازت نہیں دیتی تھی، کیونکہ ان کے گھر کے اندر تھی نا قبر مبارک. بعد میں تو خیر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ویسے ہی وہ دیوار بن گئی. یہ جتنے حکمران آپ کے جاتے ہیں نا وہ دیوار تک جاتے ہیں، قبر تک کوئی نہیں جاتا. جی جی. تو نبی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ بھی یہ کچھ ہونا تھا، اور یہ حضور کی دعا قبول ہوئی. مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش کریں. تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے محفوظ رکھا ہے ایٹ لیسٹ کہ وہاں پر ایسی سخت لوگ لگ گئے کہ جو اس طرح کے کام ہونے نہیں دیتے. آپ دوبارہ مجھے ریپیٹ کیجئے گا کہ قبر پکی نہ کرنا. جی، قبروں پہ عمارت نہ بنانا، اور اس پہ بیٹھنا نہیں، ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. قبر پکی نہ کرنا یہ تو میں نے سنا تھا، اس پر عمارت نہ بنانا اور جی. اس پر مجاور نہ بننا. جی 2445 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اس پر مت بیٹھنا. اب بیٹھنے کی تشریح محدثین نے دو طریقے سے کی ہے. ایک ہے قبر پہ ڈائریکٹ بیٹھنا، وہ بھی اس کی توہین ہے، اور اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا یہ بھی منع ہے. اس کے ثبوت میں وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک درخت تھا جس پہ مشرکین عرب اپنی تلواریں لٹکاتے تھے، اس کا نام تھا ذات انوات، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم اس پہ تلوار لٹکاتے ہیں نا تو برکت سے ہم جنگ جیتے ہیں. تو صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دینا، اس سے برکت ہم حاصل کریں. تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی، کچھ لوگوں کو بتوں پر اعتکاف کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ کا کوئی بت بنا دیتے، ہم اس کے سامنے بیٹھ جاتے. تم نے تو مجھ سے بت مانگ لیا ہے، حالانکہ بت نہیں مانگا تھا، صرف برکت کی بات. نبی علیہ السلام کی امت آج درختوں کے اوپر ٹاکیاں باندھ رہی ہے. آپ دیکھیں ایک ڈکٹیٹر کی قبر ہے شاہ فیصل مسجد کے پاس، اس پہ بھی ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں. اور ہمارے جنوبی پنجاب اور سندھ والی سائڈ کے اوپر پیر شلوار شاہ ہے جہاں لوگ شلواریں اپنی لٹکاتے ہیں. یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے صحابہ کرام کو ایسا درخت نہیں دیا جس پہ وہ تلوار لٹکا سکیں، انہوں نے ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں. تو یہ کہاں سے لے آئے اتنی، کیسے انہوں نے دین کی خلاف ورزی یہ سارا صوفیزم کی وجہ سے ہوا نا، مسٹسزم، تصوف. یہ ایک پیرلل میں اسکول آف تھاٹ ہے جو کرسچن میں بھی ہے، جوز میں بھی ہے، اور مسلمانوں میں بھی ہے. یہ اس کے زیر اثر سارا کچھ ہوا، اور تھیندے تھیندے ہم تھیں گے.